السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، صدق الله العظيم۔ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، صدق الله العظيم۔ اور آپ خوشخبری سنا دیں، بشارت سنا دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے کہ بے شک ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، جن باغات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جب جب ان لوگوں کو ان باغات میں پھل دیے جائیں گے بطور روزی کے، تو اہل جنت کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو اس سے پہلے ہمیں عطا کیا گیا ہے، اور ان کے سامنے اسی سے ملتا جلتا پھل لایا گیا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا، اور اہل جنت کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں کرتے ہیں کہ مثال بیان کریں مکھی یا مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی۔ بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ مثالیں برحق ہیں، ان کے رب کی طرف سے ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا مراد لیا ہے، کس چیز کا ارادہ کیا ہے۔ اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اور ان آیات اور ان مثالوں کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں انہی کو جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں عہد کو پختہ کرنے کے بعد، اور جن جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ لوگ توڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو مکمل خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس مجلس میں سورہ بقرہ کی 3 آیتوں کی تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ آیت نمبر 25، 26 اور 27۔ کل کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ رب العزت نے اہل مکہ کے سامنے قرآن کریم کا چیلنج پیش فرمایا کہ اگر تم اس جیسا کلام نہیں پیش کر سکتے ہو، نہیں بنا سکتے ہو، بنا بھی نہیں سکو گے، فاتقوا النار التی، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا ہے۔ وہ آگ، جہنم کی آگ، جس میں بطور ایندھن کے لکڑی نہیں ڈالی جائے گی
پتھر ڈالے جائیں گے اور انسانوں کو ڈالا جائے گا، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ پورے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے، جہاں تذکرہ ہوتا ہے کفار مشرکین کا اور ان کی سزاؤں کا، عذاب جہنم کا، تو اللہ رب العزت اس کے مقابل میں تذکرہ مخلص بندوں کا، ایمان والوں کا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو نعمت تیار کر رکھی ہے جنت کی اور جنت کی نعمتوں کی، اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جہنم کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایمان والوں کو بشارتیں پیش فرمائی گئی۔ بشر الذین آمنوا، بشر صیغہ امر ہے، بشر یبشر التبشیر، اور بشارت اس سے بنا ہے، بشارت دینا، خوشخبری دینا، اس کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ عربی زبان میں ہر لفظ کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوا کرتی ہے۔ ایسی خوشخبری کہ اس کو سننے کے بعد چہرے پر خوشی کے آثار چھا جائیں، چہرہ کھل جائے، اس کو بشارت کہا جاتا ہے۔ بشرا، انسان کے چہرے کے اوپر جو کھال ہے اس کھال کو بشرا کہتے ہیں۔ تو ایسی اچھی خبر سننا کہ اسے دل کو خوشی ہو، چہرے پہ تازگی کے آثار آ جائیں، اس کو بشارت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ خوشخبری سنا دیں، بشارت سنا دیں ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں صفت بشیر بھی ہے اور صفت نذیر بھی ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو پیش کیا ہے گواہ بنا کر، بھیجا ہے گواہ بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر، اور کہیں کہیں یہ بھی آیا ہے کہ ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ بشیر، بشارت، ایمان والوں کو ان کے نیک اعمال اور ایمان کا جو صلہ ملنے والا ہے اس کی خوشخبری سنا دیں، اور نذیر یہ ہے کہ کافروں اور مشرکوں کو جو سزا ملنے والی ہے وہ بھی سنا دیں ان کو۔ آپ فرمایا آپ خوشخبری سنائیں ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں صرف ایمان ہے اور نیک عمل بالکل نہیں ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے کچھ مدت تک جہنم میں جانا ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی ایمان والے سے ایسا نہ کرے، آمین۔ لیکن جنت میں داخلہ فرسٹ ٹائم ہو جائے، جہنم میں جانے کی نوبت نہ آئے، تو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال ضروری ہیں۔ وہ نیک اعمال کیا ہیں؟ تمام شریعت جو عبادات سے متعلق ہے، معاملات سے متعلق ہیں، کاروبار سے متعلق ہے، بندوں کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادائیگی سے متعلق ہیں، پوری شریعت پر عمل کرنا، جو جو کام کرنے ہیں وہ کرنا، جس کو چھوڑنا ہے وہ چھوڑ دینا، یہ ہے صالحات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے ایمان کا صلہ اور نیک اعمال کا صلہ یہ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے بعد جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جنت میں کیا ہے اور کیسی نعمتیں ہیں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب احد، ایسی ایسی نعمتیں جنت میں ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے ویسی نعمتیں دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے ویسی نعمتیں سنی ہیں، اور نہ کسی کے دل میں وہ تصور آیا، وہ خیال آیا۔ جنت جہاں سونے اور چاندی کے محل ہوں گے، موتیوں کے محل ہوں گے، ہر جگہ پانی کے وافر انتظام، اور کیا کیا ہیں حدیث پاک میں اس کی کچھ جھلک پیش کی گئی ہے۔
تصور مشکل ہے اس کا۔ فرمایا جہاں جہاں تذکرہ جنت کی نعمتوں کا آیا ہے تو ساتھ میں یہ بھی آیا ہے تجری من تحتها الانہار، جگہ جگہ نہروں کا انتظام، پانی کے انتظام۔ نہریں بھی کئی طرح کی ہوں گی، پانی کی نہر الگ، دودھ کی نہر الگ، شہد کی نہر الگ، شراب کی نہریں الگ۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے ان نہروں کو تذکرہ فرمایا ہے کہ دودھ کی بھی نہر ہوگی اور شہد کی نہر ہوگی، پانی کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی۔ لیکن یہ شراب دنیا کی شراب کی جیسی نہیں ہوگی۔ دنیا کی شراب جو لوگ پیتے ہیں تو ان کا سر چکرانے لگتا ہے، دورے پڑ جاتے، بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں۔ جنت کی جو شراب ہوگی اس کو پینے کے بعد ان کے دل میں فرحت طاری ہوگی، سر میں کوئی چکر وغیرہ والی کیفیت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا ان کے لیے ہم نے جنت تیار کر کے، کتنی وسیع و عریض ہوگی اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک درخت ہوگا، اس کا سایہ اتنا طویل ہوگا، اتنا طویل ہوگا کہ کئی کئی 100 سال تک بھی چلتے رہیں تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نہ پہنچے۔ ادنا سے ادنا جنتی کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے بھی 10 گنا بڑی ہوگی۔ کتنی بڑی ہوگی تصور نہیں کر سکتے۔ ان کے بارے میں فرمایا رب العالمین نے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو، اور جو جو دل تمہارا چاہے گا سب کچھ ملنے والا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیتوں میں اس کی وضاحت کر دی جائے گی۔ یہاں اہل جنت کی نعمتوں میں ایک نعمت کا تذکرہ ہے، ان کو ہر لمحہ ہر دن جو پھل دیے جائیں گے تو پہلے سے علاوہ ہوں گے۔ صبح ایک پھل ملا، دوپہر میں پھل دیکھنے میں ویسا ہی ہوگا لیکن اس کا ذائقہ الگ ہوگا۔ ہر آنے والا پھل بظاہر دیکھنے میں ایک دوسرے کے جیسا ہوگا لیکن ذائقہ الگ ہوگا۔ یہ بھی لکھا ہے علماء کرام نے کہ اشارہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو ہم پھل کھاتے تھے وہی ہوں گے بظاہر، لیکن ذائقے میں غیر معمولی فرق ہوگا۔ جب جب اہل جنت کو پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہے جو اس سے پہلے ہم کو دیا گیا ہے، یا اس سے ملتا جلتا پھل ہم کو دیا گیا ہے۔ کہا جائے گا کہ نہیں، آپ کھا کے تو دیکھو، دونوں کے ذائقے میں غیر معمولی فرق ہوگا۔ اہل جنت جہاں بھی ہوں گے قطوفها دانیہ، درختوں میں جو پھل لٹکے ہوں گے اہل جنت سے قریب کر دیے جائیں گے۔ دل چاہے گا فلاں پھل کھانے کا، اس کی شاخیں ان کے قریب آ جائیں گے، ہاتھ سے توڑیں گے، کھا لیں گے۔ کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو، تمہارے سابقہ نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ جنت میں اہل جنت کو بیویاں عطا فرمائیں گے جن کو حوریں کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مومن بندوں کی وہ بیوی جو ان کے نکاح میں تھی اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے تو وہ اس کے ساتھ جنت میں ہوگی۔ اور حوروں کے جو حسن ہے، جو خوبصورتی ہے، اس سے زیادہ حسن اور خوبصورتی اس کی دنیا کی جو بیوی جنت میں ہوگی اس کی ہوگی۔ نیز یہ کہ جنتی بیوی جو دنیا کی میں اس کے نکاح میں تھی وہ اس کی تمام حوروں کے لیے ملکہ کا درجہ رکھے گی۔ دنیا میں عموماً عورتوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کسی کے نکاح میں ایک سے زائد بیویاں ہوں تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کبھی خوش نہیں رہتی ہیں، لیکن یہ دنیا کے نقائص میں سے ایک نقص ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجنے کے بعد دل سے حسد، جلن، عناد، بغض سب نکال لیں گے۔ وہاں ایسی کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوگی کہ جو حسد کی وجہ بنے، جلنے کی وجہ بنے۔ یہاں تک کہ دنیا میں دو پڑوسی جو آپس میں جانی دشمن تھے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت میں داخل فرما دیا،
تو جنت میں جانے کے بعد ایک دوسرے کو جب دیکھیں گے تو دنیا کی دشمنی یاد نہیں آئے گی، دنیا کی جو قدرت ہے اور آپس کی جو عداوت ہے وہ بھول جائے گی۔ تو ایسے جنت میں جو خواتین ہوں گی ان کے دلوں میں آپس میں کوئی حسد نہیں ہوگا، کوئی جلن نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ جنت کی تمام حوروں کو اس کی جنتی جو بیوی دنیا کی ہے اس کے سائے میں رکھیں گے، اس کے خادم بنا کے رکھیں گے۔ اور فرمایا ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے دنیا میں ہر وہ چیز جس سے گھن پیدا ہو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیں گے۔ دنیا میں ہم تمام انسانوں کے ساتھ کئی ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، پیشاب کی ضرورت ہے، بیت الخلاء کی ضرورتیں ہیں، زبان پہ تھوک کا آنا، ناک کی ریزش کا آنا، یہ تمام چیزیں جنت میں نہیں ہوں گی۔ پیشاب پاخانے کے تقاضے نہیں ہوں گے۔ خواتین کو ہر مہینہ نماز نہ پڑھنے کے ایام آتے ہیں، وہاں وہ چیز بھی نہیں ہوگی۔ میل کچیل اور ہر وہ چیز جس سے گھن پیدا ہو، دوری پیدا ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام سے پاک صاف رکھیں گے۔ مطہرہ سے اشارہ اسی کی طرف ہے، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت عارضی نعمت نہیں ہوگی، دائمی نعمت ہوگی۔ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں سب عارضی ہیں۔ ایک آدمی عالیشان محل میں مکان میں رہتا ہو، ضروری نہیں کہ اس کے اولاد بھی اس میں رہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب بچوں کا زمانہ آئے بچے اس جائیداد کو بیچ کے ختم کر دیں، پھر جا کے جھوپڑی میں رہ جائیں۔ عروج و زوال دنیا میں ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، دائمی ہوگی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ زیادتی ہوتی چلی جائے گی۔ جنت کی بہت سی تذکرے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جہاں بھی آیتیں آئیں گی جنت کے بارے میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ پہلے جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، تم اچھے رہو، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے داخل ہو جاؤ۔ اب تمہیں وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، وہاں سے نکلنا بھی نہیں چاہے گا، نکالا بھی نہیں جائے گا۔ اس کے بعد کی دوسری آیت ہے آیت نمبر 26، اس کا شان نزول یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ حج کی آیت نمبر 73 نازل ہوئی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ اے لوگو ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں وہ لوگ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ سارے اکٹھا ہو جائیں۔ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان بتوں کے اوپر سے کوئی چیز اٹھا کے لے کے چلی جائے تو یہ سارے بت مل کر اس کو چھوڑا بھی نہیں سکتے کیونکہ بے جان ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، بڑے کمزور ہیں وہ لوگ جو ان بتوں کے طالب ہیں، اور بڑے کمزور ہیں یہ بت جن کی طلب کی جا رہی ہے۔ اس آیت میں مکھی کی مثال دی گئی، سارے مل کر ایک مکھی اور مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یا سورہ عنکبوت میں پارے 20 کی جو آخری رکوع ہے اس میں آیت نازل ہوئی کہ ان لوگوں کی مثال جو غیر اللہ کو عبادت پرستش کرتے ہیں ان کی مثال مکڑی کے جال کے جیسی ہے۔ اتخذت بیتم وَإِنَّ أَوْلَى الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، مکڑی نے جال بنا اور تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کے جال ہوا کرتا ہے۔ تو مکے کے مشرکین نے اس کا مذاق اڑایا، کہا دیکھو یہ قرآن کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، سچا کلام، اونچا کلام، شرفا کا کلام ہے، لیکن اس میں تو مکھی اور مچھر کی مثال دی جا رہی ہے۔ اہل عرب کا یہ کہنا تھا مکے والوں کا کہ ہم شرفا اپنی گفتگو میں
مکھی و مچھر کو نہیں لایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس اعتراض پر یہ آیت نازل فرمائی کہ مکھی و مچھر کی مثال جو دی گئی ہے کسی چیز کے حقیر پن کو ظاہر کرنے کے لیے، کسی چیز کے گھٹیا پن کو ظاہر کرنے کے لیے۔ جب کسی چیز کے گھٹیا پن کو بیان کرنا ہے تو اس کی مثال کس چیز سے لائیں گے؟ جس کو گھٹیا سمجھتے اسی سے لائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے ہیں اس بات سے کہ مثال پیش کریں مچھر کی یا اس سے بھی کمتر کسی چیز کی، بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، مچھر کی یا مچھر سے بھی گھٹیا کوئی چیز ہو اس، کیونکہ اہل مکہ مشرکین مکہ جن بتوں کے پرستش کر رہے تھے وہ بت تو اتنے کمزور ہیں، اتنے حقیر ہیں کہ مکھی اور مچھر سے بھی گئے گزرے، تو اللہ تعالیٰ اس بات سے شرماتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے دل میں شرک اور کفر کی حقارت کو ظاہر کرنا ہے، بتانا ہے۔ یہ کلام محض یوں ہی دکھاوے کا کلام نہیں ہے، یہ کلام تو دل کی دنیا بدلنے کے لیے ہے، دلوں کا تزکیہ کرنے کے لیے ہے، دل سے شرک نکل جائے، دل سے کفر نکل جائے، دل سے بری چیزیں نکل جائیں، قلوب پاک و صاف ہو جائیں، تو یقیناً یہ مثال پیش کرنے ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال پیش کی تو دو طرح کے لوگ سامنے آئے، ایک ہیں ایمان والے اور ایک ہیں کفار مشرکین۔ جو ایمان والے ہیں انہوں نے اس آیت کے اوپر یقین کیا، ایمان لائے اور بجا طور پر کہنے لگے یہ کلام کلام برحق ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک اور کفر کی اور بتوں کی حقارت کو ظاہر کرنے کے لیے پیش کیا ہے، اس کلام میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ لیکن جو لوگ کافر ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے، انہوں نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ کی سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت ذریعے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں، انہوں نے اس آیت پر یقین نہیں کیا، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، یہ جاننا نہیں چاہا کہ ہماری زندگی جس بت پرستی میں اور شرک میں گزر رہی ہے وہ حقیر ہے، گھٹیا ہے، بھٹک گئے راستے سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، اور اس آیت سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں ان کے دل میں یہ خیال آیا نہیں اللہ کا کلام ہے، سچا ہے، سچ ہے کلام ہے، یقیناً یہ بت باطل ہیں، بے جان ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ اور یہ فرمایا کہ آیت نازل ہوئی تو اہل ایمان اس کے حقانیت پر ایمان لائے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ کفار میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو انتہائی عناد و سرکش اور ہٹ دھرم، جانتے بوجھتے ہوئے بھی نہیں مانے، اللہ نے وہ بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا۔ جو حقیقت پسند تھے گہرائی سے سوچنے لگے، ایمان کی طرف آ گئے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتے ہیں ان سے مگر فاسقوں کو۔ فاسقین یہ فاسق کی جمع ہے اور فسق اس کی بنیاد ہے۔ فسق کے معنی آتے ہیں فرما برداری سے نکل جانا، اطاعت سے نکل جانا۔ کفار مشرکین شرک اور کفر کرتے ہوئے اللہ کے اطاعت سے نکلے ہوئے۔ قرآن کریم میں عموماً فاسقین کے جو لفظ آیا ہے یہ کفار مشرکین کے لیے آیا ہے، لیکن فاسق کی جو معنی ہے حد سے تجاوز کرنا یا اطاعت سے نکل جانا، یہ بات ایمان والوں بھی پائی جاتی ہے کہ مسلمان ہیں لیکن اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہیں ہیں، نماز نہیں چھپ پڑھتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے،
جبکہ حج کی استطاعت ہے اس کے باوجود. تو جو لوگ جان بوجھ کر شریعت کے احکام پر عمل نہیں کرتے وہ بھی فاسق ہیں. کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے والے، بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کرنے والے، توبہ نہیں کرتے، فسق میں لگے ہوئے ہیں، فاسق کہلاتے ہیں. ان میں جو لوگ علی الاعلان گناہ کے کام کرتے ہیں ان کو فاجر کہا جاتا ہے. یاد رکھیں، فاسق اطلاق کافر کے لیے بھی ہوتا ہے اور شریعت سے ہٹے ہوئے مسلمانوں پہ بھی ہوا کرتا ہے. جو مسلمان گناہ کے کام کرتے ہیں، چوری چھپے نیکیوں کو چھوڑتے ہیں، فرائض پر عمل نہیں کرتے، وہ فاسق کہلاتے ہیں. لیکن میں علی اعلان جو لوگ مجرم ہیں، چور ہیں، بدماش ہیں، زناکار ہیں، سود خور ہیں، علی اعلان ظالم ہیں، قاتل ہیں، یہ لوگ فاسق کے ساتھ فاجر بھی کہلاتے ہیں. تو فرمایا کہ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ نہیں ہے، جذبہ اطاعت نہیں ہے، وہ لوگ اسے ہدایت نہیں پا سکتے، بھٹکتے جائیں. ایک مومن کے دل میں اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فاسقین کی وضاحت فرمائی. آپ کو یاد ہوگا شروع میں نے عرض کیا تھا قرآن کریم میں کہیں کہیں دوسری آیت پہلی آیت کی تشریح ہوا کرتی ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے. تو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی. فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں عہد پختہ کرنے کے بعد. عہد کہتے ہیں ایسا معاہدہ جو دو آدمیوں کے درمیان میں ہو. اس معاہدے پر قسم کھا لی جائے تو وہ میثاق بن جایا کرتی ہے. یا اللہ تعالیٰ کے عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ عالم ارواح میں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عہد لیا تھا. اس کا تذکرہ 9ویں پارے میں وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اس کو عہد الستو کہتے ہیں کہ عالم ارواح میں حضرت آدم کے پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنے انسانوں کو پیدا کرنا چاہا ہے سب کی روحیں موجود تھیں. روحوں کو ایک جگہ جمع کیا، ان سے پوچھا بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں. سب نے قسم کھا کر وعدہ کیا کہ ہاں اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں. وہ عہد جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی اقرار کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم دنیا میں اس وقت قائم رہیں گے، یہ وہ لوگ ہیں یعنی کفار. میثاق اس وعدے پر قسم کھائی گئی تھی، شرک اور کفر کر کے اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو، عہد توحید کو توڑ دیے. اور دوسری خرابی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑتے ہیں. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بندے کا اپنے خالق سے تعلق ہونا چاہیے. ہم تمام بندوں کا تعلق ربط اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، ایمان کے ذریعے اور نیک اعمال کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے. ایمان ہی تعلق ختم ہو گیا. یا اگر ایمان ہے دین پر شریعت پر عمل نہیں ہے، اس لیے وہ اس طرح گویا ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے. اور اس سے مراد جو ہے وہ تمام رشتے ناطے ہیں جن کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. وہ رشتے جو والد کے ذریعے بنتے ہیں، تایا اور چچا اور پھپھو کی شکل میں. وہ رشتے جو اماں کے ذریعے سے بنتے ہیں، نانا نانی ہیں، ماموں ہیں، خالائیں ہیں. وہ رشتے جو بیوی کے ذریعے سے بنتے ہیں، بیوی کے اعزا و اقارب ماں باپ. ان تمام رشتوں کو توڑتے ہیں. رشتوں کو جوڑنے کے اسلام بہت بڑا حکم ہے، جس میں صل من قطعک واعف عن من ظلمک. اس رشتے کو جوڑو جو تم سے جو ٹوٹنا چاہے، جوڑو اس کو جو تم سے ٹوٹنا چاہے.
اور تم پر جو ظلم کرے تو اس کو معاف فرما دو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جن خوبیوں کو حضرت خدیجہ نے دیکھا تھا اسلام سے پہلے، اور اس کے بارے میں فرمایا تھا حضرت خدیجہ نے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے، ناکام نہیں کریں گے، اس میں یہ بات بھی تھی کہ ان اللہ لا یخزیک ابدا، اللہ پاک کبھی آپ کو ناکام نامراد نہیں کریں گے، سو نہیں کریں گے۔ کیوں؟ لِأَنَّكَ تَصِلُ الرَّحْمَ، کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اعزاء و اقارب تھے سب کو آپ جوڑتے تھے، نیز لوگوں کو رشتوں کی ترغیب دیا کرتے تھے، رشتوں کو جوڑنے کا۔ یہ لوگ جو فاسق ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا طوق اپنے گلوں سے اتارے ہوئے ہیں، جو شرک اور کفر میں ڈوبے ہیں، یا مشرک اور کافر نہیں ہیں، مومن ہیں تو بھی اللہ سے تعلق ختم کیے ہوئے ہیں، نماز نہیں، تلاوت قرآن نہیں، ذکر و اذکار نہیں، رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، کسی رشتہ دار سے کوئی تعلق نہیں۔ آج کے زمانے میں بہت بڑی خرابی ہے، بہت سے لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، ہم تو سب سے الگ تھلگ رہتے، ہم کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ بہت دور کسی اور علاقے میں جا کے گھر بنا لیتے ہیں تاکہ کوئی ہمارے قریب نہ آئے، نعوذ باللہ۔ بعض لوگ اپنے رشتہ داروں سے اتنا دور رہنا چاہتے ہیں کہ رشتہ داروں کو اپنے گھر کا پتہ تک نہیں بتاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، ماں باپ کی روحیں سے خوش ہوتی ہیں۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا، صحابہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے کہ رسول اللہ، زندگی میں اپنے والد صاحب کی خدمت نہیں کر سکے جیسا کرنا تھا، کیا ہمارے لیے بھی کچھ گنجائش ہے کہ ہم ان کی روح کو سکون پہنچا دیں؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں اس کے لیے طریقے ہیں، تمہارے والد کے جو رشتے ناتے ہیں تم ان سے تعلق رکھو، ان کا حق ادا کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کا ادب کرو، اس سے آپ کے والد کے روح کو سکون پہنچے گا۔ والد سے جو رشتے بنتے ہیں، والد کے بھائیاں ہیں، چھوٹے اور بڑے، تایا چچا، والد کی بہنیں جو پھوپھیاں کہلاتی ہیں، دادا دادی حیات ہیں تو ایسے ہی چچیرے بھائیاں ہیں، یہ تمام کے تمام۔ تو رشتوں کو جوڑنے کی بڑی اہمیت ہے، اس سے خاندان بنتا ہے، ایک معاشرہ بنتا ہے۔ جو لوگ رشتہ داروں سے کٹ جاتے ہیں ان میں ادب و تہذیب باقی نہیں رہتی۔ وہ بچہ جو گھر میں اکیلا ہو، چچا اور تایا اس کے کوئی بھی نہ ہو، اس کو آپ سامنے رکھیں۔ دوسرے وہ بچہ جو جوائنٹ فیملی میں تربیت پایا ہو، گھر میں چچا بھی ہیں، تایا بھی ہیں، دادا دادی بھی ہیں، دونوں کے اخلاق میں زمین و آسمان کا فرق ملے گا، دونوں زمین و آسمان کا فرق ملے گا۔ دونوں ادب، تہذیب، تواضع، عاجزی ساری سب پائی جائے گی ایسے بچوں میں جو اپنے اعزاء و اقارب کے درمیان رہا کرتے ہوں۔ اسی سے معاشرہ بنتا ہے، اسی سے خاندان بنتا ہے، اس سے بچے سیکھتے ہیں، بچوں کے دل میں رحم آتا ہے، بے رحمی نہیں آتی۔ آج یورپ کے لوگ جو ظالم بنے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بم برسا کر ختم کر دینا، ہزاروں لاکھوں کو شہید کر دینا ان کے لیے آسان ہے، اس لیے کہ ان کے دل میں رحم نہیں ہے۔ جو آدمی رشتے اور خاندان سے الگ ہو جاتا ہے دل سے رحم نکل جاتا ہے اس کا۔ فرمایا رب العالمین نے ان فاسقوں کی تیسری خرابی یہ ہے کہ وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ زمین میں فساد برپا کرنا یہ کہ جتنا گناہ ہوگا زمین کا ماحول اتنا ہی خراب ہوگا، گناہ کی کثرت ہوگی، آفتیں آئیں گی، قتل و غارت گری بڑھے گی، پیداوار میں کمی ہوگی، موسم کی سختیاں پیدا ہوں گی۔ آج دنیا حیران ہے کہ زمین کا موسم بدلتا جا رہا ہے، ماحولیات میں تبدیلی آ رہی ہے، گرمی بڑھتی جا رہی ہے، سمندر کی سطح اونچی ہونے کے قریب ہے، گلیشیئر پگھلتے جا رہے ہیں۔ تو لوگ اس کی وجہ جو تلاش کرتے ہیں، سائنٹسٹ اور دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ ظاہری چیزوں پر تلاش کرتے ہیں کہ دنیا سے
گیسوں کا اخراج ہو رہا ہے، دھوئیں کا اخراج ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ ایک ظاہری وجہ ہو سکتی ہے، باطنی وجہ یہ کہ دنیا اس وقت گناہوں کی جگہ بن چکی ہے۔ گناہ، جرائم، زنا، بدکاری، قتل و غارت اس قدر ہو چکی ہے دنیا میں، ان تمام چیزوں کا ہونا ہی تو فساد فی الارض ہے، کہ کہیں سیلاب ہو، کہیں آندھی طوفان ہو، کہیں زلزلے ہوں، کہیں پیداوار نہ ہو، کہیں جنگلات میں آگ لگ گئی، آگ بڑھتے بڑھتے آبادی تک پہنچ جائے، جیسا آسٹریلیا میں ہوا اور امریکہ میں، برازیل میں، اور کہاں کہاں ہوا ہے۔ یہ سب کے سب اس کی بنیادی اور باطنی وجوہات ہیں۔ پورے زمین میں رہنے والے گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے اور گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقی خسارے اور گھاٹے میں ہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، اللہ کے اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں، کافر ہیں یا مشرک ہیں وہ بھی، اور وہ لوگ بھی جو ایمان والے ہیں لیکن شریعت والی زندگی سے بہت دور ہیں، حقیقت میں خسارے اور گھاٹے میں ہیں، کہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سب کو فاسقین کی صفوں سے باہر نکالے، مومنین صالحین میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔